برادران اہل سنت، معزز محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار دربار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ مجھ سے قبل آپ نے بہترین کلام، بہترین آوازوں میں سماعت کرے، اور ایک بہترین خطاب بھی آپ نے سنا۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ رب قدیر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو تمہارے رب نے سنا دیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ میں نے یہ آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی، اسی پر تھوڑی دیر گفتگو انشاءاللہ کروں گا، اور تھوڑے سے وقت میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور دوسرے ٹکڑے میں فرمایا کہ اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ شکر اور صبر یہ زندگی کو آسان کر دیتے ہیں۔ شکر اور صبر زندگی کو آسان کر دیتے ہیں۔ شکر کی عادت بنا لیجئے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ صبر کی عادت ڈال لیجئے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ زندگی میں بہرا روی، خواہشات کا ہجوم، یہ اس وقت آتا ہے جب ہم صبر اور شکر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ صبر اور شکر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ شکر بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ رب نے فرمایا اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اور صبر کے تعلق سے رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر اور شکر پر تھوڑی سی گفتگو۔ شکر کیا جاتا ہے نعمت کے بدلے، صبر کیا جاتا ہے کسی مصیبت پر۔ شکر کرنے کے لیے کوئی نعمت ہو، اور یہ شکر کرنا انسان کی فطرت ہے۔
ایک جذبہ قلب ہے. جب ہمارا کوئی کام کر دیتا ہے تو ہمارے دل سے ایک جذبہ پھوٹتا ہے کہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ کام کر دیا. جو کام کہیں نہ ہوتا ہو وہ اگر کہیں ہو جائے تو ہم اس شخص کے بہت شکر گزار ہوتے ہیں. تو شکر کرنے کے لیے کوئی نعمت، کوئی احسان ہونا چاہیے. بندہ اگر ایک احسان کرے، بندے سے بندے کو ایک نعمت ملے تو بندہ اس کا شکر کرتا ہے. اور حضور نے ارشاد بھی فرمایا کہ جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ رب کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. جو بندوں کا شکر گزار ہوگا وہ اللہ کا بھی شکر گزار ہوگا. اب بندہ جب ایک احسان کرے یا ایک نعمت دے یا کوئی چیز اس سے ملے تو اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، لیکن رب کی نعمتوں کی کوئی حد ہی نہیں. خود رب قدیر نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو شمار نہیں کر پاؤ گے. اب اس شمار نہیں کر پاؤ گے کہ ایک جھلک میں آپ کو دکھاؤں. ہمارے منہ کے ذریعے پیٹ میں جو ایک نوالا جاتا ہے روٹی کا یا سالن کا، اس پہ جب آپ غور کریں گے تو اس کے پیچھے ہزار ہاں نعمتیں پوشیدہ ہیں. اگر دانہ نہیں ہوتا اور کھیت میں نہ ڈالا جاتا، پھر اس پر بارش نہ ہوتی، پھر زمین نمناک نہ ہوتی، پھر دھوپ اپنا کمال نہ دکھاتی، ہوا اپنے جھونکے نہ جھلاتی، پھر وہ کسان اس کی دیکھ بھال نہ کرتا، تو وہ گیہوں کا ایک دانہ جو زمین میں ڈالا گیا وہ کیسے نکلتا، پھر نکلنے کے بعد کیسے پھٹتا، پھٹنے کے بعد کیسے دانہ بنتا، دانہ بننے کے بعد کیسے چکی میں جاتا، پھر پس کے آٹے کی شکل اختیار کرتا، آٹے کی شکل اختیار کر کے گھر پہ آتا، گھر پہ آ کر کے اسے گوندا جاتا، گوندنے کے لیے پھر ایک اور نعمت جسے آپ پانی کہیں گے ضرورت پڑتی، دوسری نعمت برتن کی ضرورت پڑتی کہ جو دھات کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ لوہا پگھلا کر کے اس دھاتو کے ذریعے اس برتن کو بنایا جاتا ہے. پھر وہ روٹی بنتی، روٹی بنانے کے لیے توا چاہیے ہوتا ہے، توا بھی ایک نعمت ہے کہ اس پر روٹی پکائی جاتی ہے، پھر اس کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے، آگ بھی ایک نعمت ہے، پھر وہ روٹی تیار ہوتی ہے، روٹی تیار ہو کر کے ہمارے ہاتھ میں آتی ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک نوالے کے پیچھے، ایک سالن کے ٹکڑے کے پیچھے، ایک چاول کے پیچھے کتنا پروسیس لگایا گیا ہے، اور اس کے پیچھے ہزار ہاں نعمتیں ہیں. کائنات کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ جس دانے کو دھوپ ملی ہے اسے وہ سورج سے ملی ہے. سورج خود ایک نعمت ہے، دنیا والوں کے لیے اللہ نے اسے نعمت بنایا ہے. اگر سورج اپنی روشنی نہ پھیلائے تو رات تاریکی کے پردے نہیں اٹھا سکتی، اگر رات اپنی تاریکی کے پردے نہ ڈالے تو سورج کی روشنی مدھم نہیں پڑ سکتی. ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. آپ خود غور کر لیں، اللہ کی نعمت انسان کے جسم میں دیکھیں. اب اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں. لیکن احساس کون بتائے گا جس کے پاس آنکھ نہ ہو؟ چلے آنکھ ہے لیکن بینائی نہیں ہے تو بینائی کی نعمت ہونے کا احساس کون بتائے گا جس کے پاس بینائی نہیں ہے؟ جس کے پاس بینائی نہیں ہے اگر وہ اس مجلس میں بیٹھا ہو اور دیکھتا ہو کہ ہاں تقریر ہو رہی ہے، ہاں لوگ بیٹھے ہیں، بڑا اچھے اچھے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں، بڑا اچھی اچھی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن وہ تمہاری شکل نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ اس کی بینائی نہیں ہے. خدا کرے اگر اسے حج کرا دیا جائے، مکہ تو جائے گا لیکن خانہ کعبہ نہیں دیکھ سکتا ہے، مدینہ نہیں دیکھ سکتا ہے، گنبد خضرا کا دیدار نہیں کر سکتا ہے. یہ سب کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس کے پاس بینائی نہیں ہے. لیکن اللہ نے ہمیں بینائی سے نوازا ہے تو ہم خانہ کعبہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم مدینہ کا دیدار بھی کر سکتے ہیں، ہم گنبد خضرا کی زیارت بھی کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. کان ہی
کو لے لیجئے، یہ کان کی ساخت کو دیکھ لیجئے، اس کان کی ساخت کو دیکھنے کے بعد بہت کچھ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آخر یہ ساخت ایسی بنائی کیوں گئی ہے، کیونکہ اگر سیدھی سیدھی ساخت ہوتی کوئی بھی کیڑا اندر جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس ساخت کو گھما کر کے بنایا ہے تاکہ کیڑا ایک دم ڈائریکٹ نہ جا سکے، لیکن ڈائریکٹ چلا بھی جائے۔ تو حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ کان کے اندر ٹھینٹ کیوں بنتی ہے، کان کے اندر میل کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق نے اس کی حکمت بتائی، کہا کان میں میل اس لیے پیدا ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی باہر سے کیڑا چلا بھی جائے تو اس میل کی کڑواہٹ کی وجہ سے اسے موت واقع ہو جائے اور وہ انسان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے زبان دی ہے، زبان کے ذریعے آدمی بولتا ہے، زبان بولنے میں سہارا دیتی ہے۔ اس زبان کی نعمت کو سمجھیں۔ ہم اردو بولتے ہیں، ہندی بولتے ہیں، اسی زبان سے لوگ انگلش بولتے ہیں، اسی زبان سے عربی بولتے ہیں، اسی زبان سے فارسی بولتے ہیں، اسی زبان سے عبرانی بولی جاتی ہے، اسی زبان سے سریانی بولی جاتی ہے۔ کائنات کے اندر جتنی زبانیں ہیں سب اسی زبان کے ذریعے بولی جاتی ہیں، جتنی لینگویج ہیں سب کی ادائیگی اسی زبان کے ذریعے ہوتی ہے۔ ذرا خدا کا کرشمہ تو دیکھیں، زبان کا لوتھڑا صرف گوشت کا ہے، آپ کا بھی زبان کا لوتھڑا گوشت کا ہے، میرا بھی زبان کا لوتھڑا گوشت کا ہے، آپ کی بھی زبان گوشت کی ہے، میری بھی زبان گوشت کی ہے، لیکن زبان کا یہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا اپنے اندر کتنی لینگویج لیے بیٹھا ہے۔ بلکہ قرآن کے آئینے میں پوچھ لیں تو رب قدیر نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور مفسرین فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو 60,000 زبانوں کا علم دیا گیا تھا، یعنی زبان ایک ہے لیکن بولی جانی لینگویج بہت ساری ہیں۔ زبانی نعمت نہیں، زبان پہ بننے والا تھوک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر تھوک نہ بنے تو آدمی بول نہیں سکتا۔ جب ہم شروع میں تقریر کیا کرتے تھے تو 5 منٹ نہیں لگتے تھے، زبان کا تھوک جتنا منہ کا پانی ہوتا تھا سب خشک ہو جاتا تھا، اور اللہ یقین کرنا آواز نہیں نکلتی تھی۔ اس وقت یہ بات ذہن میں آتی تھی اگر ایسے ہی سلسلہ رہا تو پھر تقریر کرنے کو تو نہیں ملے گی، کیونکہ زبان سوکھ جاتی ہے۔ اب یہ پریشر تھا، عوام کا پریشر، پھر جو یاد کیا اس کا پریشر، پھر بولنے کا پریشر، پھر کوئی بڑی ٹوپی لگا کے آ گیا تو اس کا پریشر، کوئی اچھے لباس میں آ گیا اس کا پریشر، کوئی خوبصورت داڑھی لے کے آ گیا اس کا پریشر۔ اب اللہ پتہ نہیں یہ کون ہوگا، اس کے سامنے کیسے بولا جائے، یہ تمام پریشر ملتے ہیں تو زبان ایسی لکڑی بن جاتی تھی کہ آواز اور الفاظ کی ادائیگی تک نہیں ہو پاتی تھی۔ لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ بولتے رہے اور بولنا آ گیا۔ زبان پر بننے والا تھوک، منہ میں بننے والا پانی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی زبان کی یہ کرامت بھی ہے کہ جہاں یہ زبان بہت سی لینگویج بول لیتی ہے وہیں یہ زبان کڑواہٹ اور مٹھاس بھی بتاتی ہے، یہ کڑواہٹ بھی بتاتی ہے، یہ مٹھاس بھی بتاتی ہے۔ اب مسلمان گوشت کھاتے ہیں، دانت نہیں ہوتے تو گوشت کیسے کھایا جاتا؟ دانت بہت بڑی نعمت ہے، جس کے دانت نہ ہو اس کے چہرے کی خوبصورتی بگڑ جاتی ہے۔ دانت ہے، چہرے پہ خوبصورتی ہے، دانت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دانتوں میں ثنایا بھی رکھے، ربائی بھی رکھے، انہی میں داڑھی بھی رکھی، اللہ نے انہی میں داڑھی رکھی، پھر جو 4 دانت اوپر نیچے دیے کناروں سے وہ نکیلے بھی بنائے۔ پتا تھا میرے بندے گوشت کھائیں گے، گنا کیسے کھائیں گے، مضبوط غذا کیسے لیں گے، تو اس کے لیے اللہ نے ان دانتوں کو نکیلا بھی بنایا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کے یہ نکیلے دانت نہ ہو بیچارہ گنا نہیں کھا سکتا، داڑھیں نہ ہو گنا چھیل نہیں سکتا، لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دانت بہت بڑی نعمت، دانتوں کے ساتھ ربائی دانت بہت بڑی نعمت، دانتوں کے ساتھ داڑھیں بہت بڑی نعمت۔
جن کی داڑھیں اکھڑنے کا وقت آ جاتا ہے وہ بتائیں گے کہ داڑھوں کی اہمیت کیا ہے. جس کے پاس ہے اسے اہمیت کا احساس نہیں. داڑھوں کی طاقت اور داڑھوں کی اہمیت وہ بتاتے ہیں جن کے پاس داڑھیں نہیں ہوتی ہیں. اور دانتوں کی اہمیت اس سے پوچھو جس کے پاس دانت نہیں ہیں, بیچارے نمکین بھی نہیں کھا پاتے. اللہ نے بہت بڑی بڑی نعمتوں سے اپنے بندوں کو نواز دیا ہے. یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہمارے اندر ہیں, اور دنیا میں جو نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان نعمتوں کا شمار کیسے کریں گے جب ہم اپنے اندر کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. رب قدیر نے ناک دی ہے, ناک سے ہمیں سانس آتی ہے, منہ سے بھی سانس آتی ہے, ناک کے اندر میل پیدا ہوتا ہے. آخر یہ میل پیدا ہونے کی حکمت کیا ہے یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ناک کے اندر بال پیدا ہوتے ہیں, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر ناک کے اندر بال نہ ہو تو دھول ڈائریکٹ دماغ پہ پہنچے گی. یہ بال روک لیتے ہیں, پھر انہی کے نیچے موچھو جیسی نعمت مردوں کو دے دی. یہ کیوں دی ہے؟ تاکہ باہر سے کوئی چیز آئے تو ان بالوں میں ہلک کے رہ جائے. ہر چیز پہ غور کریں گے تو پتہ لگے گا. اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے. یہ ناک ہے جس کے ذریعے ہم سانس لے لیتے ہیں, اور اس میں اللہ نے 2 سوراخ رکھ دیے ہیں, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. چہرے کی ایک خوبصورتی ہے, جس کا کوئی سوراخ نہ ہو ناک میں اس کی خوبصورتی بگڑ جاتی ہے, جس کا ایک ہو اس کی بھی خوبصورتی بگڑ جاتی ہے, جس کے دونوں سوراخ ہیں اس کی خوبصورتی سلامت رہتی ہے. ذرا سا اوپر بڑھیے تو اللہ نے ہمیں آنکھ عطا کی ہے, یہ بھی رب کی بہت بڑی نعمت ہے. پوچھیے اس سے جس کے پاس آنکھ نہ ہو, پوچھیے اس سے جو آنکھ سے بے بہرا ہو, جس کے پاس آنکھ کا حصول ہی نہ ہو, وہ بتائے گا کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. پھر اسی نعمت کے ارد گرد اللہ نے ایک بہت اچھی نعمت رکھی ہے جسے ہم پلک کہتے ہیں, جسے پلک کہا جاتا ہے, اسی کے اوپر بھوئیں بنا دی ہیں. ان کی بھی بہت بڑی حکمت ہے. یعنی اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. اب میرے بھائیوں, آنکھ تو عطا کی, یہ ایک الگ سے نعمت ہے, لیکن اسی آنکھ میں اللہ نے پانی بھی پیدا کیا, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. صرف آنکھ ہوتی, آنکھ میں پانی نہ ہوتا تو دھول پڑ جاتی اور جم جاتی, لیکن آنکھ کا پانی فوراً باہر نکل کے اس دھول کو نرم کر دیتا ہے, اسے جمنے نہیں دیتا ہے. اور آنکھ کا پانی اللہ نے گرم رکھا ہے, آنکھ کا پانی گرم رکھا ہے, اور گرم پانی میں کوئی چیز جمتی ہے نہیں جمتی ہے. تو یہی حکمت ہے کہ آنکھ میں اللہ نے پانی گرم رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسی نعمتیں دے دی ہیں کہ بندے اگر گننے بیٹھ جائیں تو گن بھی نہ سکیں, اگر ان نعمتوں کی اہمیت کو جاننے بیٹھ جائیں تو جان بھی نہ سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر بہت سی مشینیں رکھی, ہمارے پیٹ کے اندر ایک معدہ رکھ دیا, ہمارے پیٹ کے اندر آنتیں رکھ دی, ہمارے پیٹ کے اندر بہت سی اور چیزیں رکھ دی کہ جو ہمارے لیے فائدے مند ہو. اگر آنت کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو اس سے پوچھو جس کی آنت بند ہو جاتی ہے, وہ بتائے گا آنت کسے کہتے ہیں. لاکھوں روپے خرچ کر کے تب کہیں علاج ہوتا ہے آنتوں کا. دل اتنی بڑی نعمت کہ دھڑکتا ہے تو ہم جی رہے, دھڑکن رک جائے تو موت واقع ہو جائے. سانس اتنی بڑی نعمت ہے, سانس اتنی بڑی نعمت ہے کہ چل رہی ہے تو آدمی زندہ ہے. سانس چل رہی ہے, آنکھیں چل رہی ہیں, سانس چل رہی ہے, ناک اپنا کام کر رہی ہے, سانس چل رہی ہے, منہ سے آواز نکل رہی ہے, سانس چل رہی ہے, ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں, سانس چل رہی ہے, دل دھڑک رہا ہے. لیکن یہی سانس نیچے جا کے نیچے کی ہو جائے, یا اوپر آ کے اوپر کی ہو جائے, نیچے سے اوپر نہ آئے یا اوپر سے نیچے نہ جائے, تو انسان مارا مارا پھرتا ہے, علاج کے چکر میں پھرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے. اب وہ مرنے کی کگار پہ ہوتا ہے, موت کے گھاٹ اترنے کی منزل پہ ہوتا ہے. یہ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے. اب میرا وہی جملہ دہرا لیجئے, کوئی بندہ بندے کو ایک نعمت دیتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کر دیا جاتا ہے. رب نے ہمیں ہزار نعمتیں عطا فرمائی ہیں, تو ہمیں رب کا کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا.
یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو ہم نے جسم میں گنی ہیں اور بہت سی ہم گن بھی نہ پائے، جیسے ہمارے جسم سے نکلنے والا گندا پانی رک جاتا ہے تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی واش روم 5-6 دن نہ جائے تو سیدھا ہاسپٹل میں جاتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی نعمتیں دی ہیں، یہ وہ ہے جو جسم کے اندر ہیں۔ باہر کی نعمتوں کو گن لیجئے تو حد ہی نہیں ہے، شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت بنائیں، شکر ادا کریں، کما حقہ، اس کا شکر ادا کیا نہیں جا سکتا، لیکن ہر وقت شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو شکر، جتنا بھی ہمارا شکریہ ادا کرنے کا وقت ہوگا وہ ضرور اللہ قبول فرما لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ ہر وقت آپ رب کا شکر کرتے تھے، کھانا کھاتے رب کا شکر کرتے، پانی پیتے رب کا شکر کرتے تھے، آپ اگر سوتے رب کا شکر کرتے تھے، سو کر کے اٹھتے تھے رب کا شکر ادا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ہمیں یہ سبق دیا کہ اے لوگوں شکر کرو رب کا، کیونکہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو حدیث میں حضور نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھو، رب کا شکر ہے، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھو، یہ رب کا شکر ہے، سونے سے پہلے دعا پڑھو، یہ رب کا شکر ہے، سونے کے بعد دعا پڑھو، یہ رب کا شکر ہے، چھینک آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک چھینک رب کی بہت بڑی نعمت ہے، دماغ کی نسوں کو کھولنے والی چھینک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت سی نعمتوں سے نواز دیا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ راتوں رات بھر عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پیروں پہ ورم آ گیا ہے، پیر سوج گئے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا غور تو کیجئے، جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، جس کے لیے سورج پیدا کیا گیا ہے، جس کے لیے آسمان کی چھت لگائی گئی ہے، جس کے لیے زمین کا بچھونا بچھایا گیا ہے، وہ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ رات رات بھر عبادت کریں، پیر سوج جاتے ہیں، پیروں پر ورم آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کبھی آرام بھی کر لیا کریں، حضور کا جملہ سننا اور دل کی تختی پر لکھ لینا۔ فرماتے افلا انا عبدن شکورا، اے عائشہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ حضرت عائشہ نے جب کہا ورم آ جاتا ہے یا رسول اللہ آرام کر لیجئے، تو فرمایا افلا انا عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ تمہیں شکر گزاری رات رات بھر عبادت کرنے میں ہے، لیکن یہ محبوب کی ادا ہے جو رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ اور قرآن میں رب کیا کہتا ہے ناز اٹھاتے ہوئے، قم اللیل الا قلیلا، محبوب رات رات بھر عبادت نہ کیا کریں، کچھ دیر آرام بھی کر لیا کریں۔ ناز برداری دیکھیں، محبوب رات بھر عبادت کریں تو رب فرمائے محبوب رات بھر عبادت مت کیا کرو، کچھ وقت آرام بھی کر لیا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افلا انا عبدن شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت رب کا شکر ادا کیا اور اپنی امت کو سکھایا کہ شکر کیسے کرنا ہے۔ آپ بھی دعائیں یاد کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی دعا یاد کرائیے۔ ہر چیز کی دعا لکھی ہوئی ہے، بس یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور رب کا شکر کیجئے۔ اگر دعا یاد نہیں ہے تو اتنا تو سب کو یاد ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ کہنے کی عادت بنا لیجئے، الحمدللہ رب العالمین۔ کھانا کھانے بیٹھیے، اے رب تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کھانا نصیب کیا۔ پانی پیجئے، اے رب تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اچھا سا پانی دیا۔ آپ آواز نکالیں، رب کا شکر ادا کریں، مولا تیری توفیق ہے کہ آج میں بول لیتا ہوں، رب تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ عطا کی ہے، اے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سمر سیبل کا پانی پلایا ہے، اے رب تیرا شکر ہے تو نے اگرچہ نل کا دیا لیکن مجھے سمر سیبل سے اچھا پانی دیا۔ کسی کسی کے نل میں سمر سیبل سے بھی اچھا آتا ہے۔ ہر نعمت پر
کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے پر رب کا شکر ادا کیجئے. اور یہ شکر کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو کیا ملے گا؟ وعدہ کرنے والا میں یا آپ نہیں ہے، وعدہ کرنے والا رب ہے. فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندو میرا شکر کرتے رہو گے تمہاری نعمتوں کو اور بڑھاتا چلا جاؤں گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ برکت کا رونا مت رونا کہ کام کرتا ہوں برکت نہیں ہوتی ہے، بلکہ کام کر کے گھر پہ بعد میں آنا، پہلے کہنا رب تیرا شکر ہے میں نے کام کیا ہے اس کے پیسے مجھے مل گئے. گھر پہ بیٹھنا انہی پیسوں سے سودا لے کے سالن لا کے کھانے کے لیے بیٹھنا، کھانے سے پہلے کہنا رب تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانا نصیب کیا ہے. ہر چیز پہ شکر کی عادت بنا لیجیے. رب فرماتا لَأَزِيدَنَّكُمْ. مولانا صاحب بیٹھے ہیں، اب یہ مولانا صاحب بھی ہیں، صرف حافظ صاحب نہیں رہے. اچھا ہاں، اب یہ مولانا صاحب بننے والے ہیں. 2 سال کے بعد عالمیت کی ان کی دستار ہو جائے گی انشاءاللہ. لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، درس نظامی کی بات ہے. لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، جس کا ترجمہ ہوتا ہے ضرور ضرور. کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ضرور ضرور. یعنی ایک تو رب کا وعدہ، اگر رب ایسے ہی فرما دیتا کہ ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے تو کون کہہ سکتا تھا کہ رب تو جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ. بلکہ رب تو سچ بولتا ہے اور وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو رب اتنا فرما دیتا پھر بھی بندے مان لیتے، لیکن رب نے لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ کے ساتھ فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ مت سوچنا تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، بلکہ ضرور ضرور بڑھا دوں گا. اللہ نے اپنے وعدے میں پختگی پیدا کی، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور ضرور بڑھا دوں گا. لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نعمت ملے گی تو شکر کرنا ہے، لیکن نعمت سے پہلے بہت سی مصیبتیں بھی آتی ہیں. قرآن کہتا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگ دستی کے بعد آسانی ہے. جب رب اپنے بندے کو نعمت دینا چاہتا ہے تو بندے کو آزماتا ہے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے ہمارے آقا ذرا ہمیں یہ تو بتا دیجئے کہ سب سے زیادہ مصیبت کس پہ آتی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ مصیبت اللہ کے نبیوں پر آتی ہے، پھر اس پر آتی ہے جو رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ کے جتنا قریب ہوں گے اتنی مصیبتوں میں گھرتے چلے جائیں گے. آج یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے 5 وقتہ نمازی بن جاتا ہے تو اس کے گھر پہ مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن کرنا کیا ہے؟ رب کا شکر ادا کرنا ہے. رب کا شکر ادا کرنا ہے. ایک مرید صاحب تھے، بغیر کچھ جرم کے انہیں قید کر دیا گیا، جیل ہو گئی. جرم نہیں تھا، جرم کسی اور نے کیا تھا، پکڑے یہ گئے تھے. اب جب جیل میں پہنچ گئے وہاں سے ایک رکا لکھا پیر کے نام کہ حضور بالا مجھے جیل ہو گئی ہے اور میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا ہے. تو پیر صاحب نے ادھر سے لکھ کے بھیجا مرید کو کہ رب کا شکر ادا کرو. اب جب اس نے یہ پڑھا کہ رب کا شکر ادا کروں تو اس نے کہا میں جیل میں ہوں، کیا بھی کچھ نہیں ہے، پھر بھی جیل میں پڑا ہوں اور پیر صاحب کہہ رہے ہیں رب کا شکر ادا کرو. لکھ کے بھیجا حضور بالا بات تو یہ ہے کہ میں نے کیا بھی کچھ نہیں ہے، میں کچھ کرتا پھر جیل آتا تو میں روا تھا، چلو مجھے احساس تھا میں نے کچھ کیا ہے جیل آ گیا ہوں، لیکن میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، جیل میں مجھے ناجائز طریقے سے ڈالا گیا ہے. تو پیر صاحب نے ادھر سے لکھ کے بھیجا بیٹا تم نے کچھ کیا نہیں ہے تو تمہیں جیل ہوئی ہے، کم سے کم نہ کرنے پہ جیل ہوئی ہے، اور جیل حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. تو شکر ادا کرو رب کا کہ تمہیں آج اللہ کے ایک خوبصورت نبی کی سنت کی ادائیگی کا موقع مل گیا. اور اسی جیل میں ایک عیسائی بھی آ گیا، مجوسی، آپ کو جو پوجتے ہیں. ایک مجوسی آ گیا اسی جیل میں، وہ گلے میں زنار ڈالے رہتے ہیں، ان کی ایک نشانی ہے مذہبی. تو پیر صاحب کو خط لکھا کہ حضور اب تو ایک
مجوسی بھی آ گیا ہے۔ تو پیر صاحب نے پھر ادھر سے لکھ کے بھیجا میرے مرید رب کا شکر ادا کر۔ اب مرید نے کہا کس بات پہ شکر ادا کروں؟ ابھی تک تو بے جرم میں آیا تھا، جیل میں آیا تھا، اب ایک مجوسی سے بھی پنگا ہو رہا ہے۔ اور ہونا یہ تھا کہ اس جیل میں بیڑیاں بھی نہیں تھی، یہی تھی جو مرید کے پیروں میں پڑی تھی، اسی میں باندھ دیا اسے، مجوسی کو بھی ایک ہی بیڑی میں۔ اب یہ باتھ روم جائے، پاخانہ جائے تو ساتھ میں جائے، اس کے نکلنے کا انتظار کرے، پھر یہ جائے تو وہ ساتھ میں کھڑا ہو۔ اب لکھ کے بھیجا حضور بالا ایسی سی بات ہے۔ کہا مرید شکر ادا کرو۔ کہا کس بات کا شکر ادا کریں؟ کہا شکر اس بات کا ادا کرو تمہارے پیر میں اس کی بیڑیاں ہی ڈالی گئی ہیں، کم سے کم اس کا مذہبی نشان زنار تو نہیں ڈالا گیا ہے، کم سے کم تمہارا ایمان تو ابھی سلامت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نعمت ملنے سے پہلے مصیبت آتی ہے، نعمت ملنے سے پہلے مصیبت آتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ جب کسی کو قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے آزماتا ہے، اسے آزماتا ہے۔ یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ جب آپ کسی سے دوستی کریں گے یا کوئی کسی کو نوکری پہ رکھا جاتا ہے تو اسے آزما لیا جاتا ہے، پہلے آزمایا جاتا ہے اسے، پھر جب بھروسہ ہو جاتا ہے پھر آگے کی کارروائی چلتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ جسے قریب کرنا چاہتا ہے اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ اگر ہمارے اوپر مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں تو یہ مت کہو کہ اللہ ہم ہی دکھ رہے ہیں، فلاں کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ہم تو 5 وقتہ نمازی بھی ہیں، ہم نے تو کبھی روزہ بھی نہیں چھوڑا، میں شعبان رمضان کا رجب کا روزہ بھی رکھ لیتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دے دیتا ہوں، پھر بھی پریشانی مجھ پہ آ رہی ہے۔ اگر اللہ تمہیں پریشانی دے رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور اللہ جسے قریب کرتا ہے پھر وہ ولی بنتا ہے۔ ولی کا معنی ہے قرب، قربت اختیار کرنے والا، یعنی جب قریب اللہ کر لے اور بندہ صدق دل سے قریب ہوتا چلا جائے پھر ایک منزل ایسی آتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے ولی کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے، میں اپنے ولی کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولا کرتا ہے۔ تو مصیبت پہ صبر کرنے کا یہ نتیجہ ہے۔ ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار آدمی تھے، اللہ نے سب کچھ دیا تھا انہیں، ہزاروں سے اونٹ، ہزاروں سے بکریاں، عالیشان مکان، اولاد بھرپور، درجنوں سے بچے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت خوبصورت آدمی، اللہ کے نبی۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کو آزمایا جائے گا۔ پہلے سے آگے بار نہیں، ہمیں اور آپ کو پتہ لگ جائے ہمیں آزمایا جائے گا پہلے ہاتھ کھڑے کر لیں گے، ہمیں بتا دو بھائیو ہم نے اتنی محنت سے گھر بنایا ہے، اتنی محنت سے اولاد ہوئی ہے، ہمیں مت آزمائیو۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام سے جب کہا تمہیں آزمایا جائے گا تو حضرت ایوب علیہ السلام کا جملہ سنیں، کہتے ہیں کون آزمائے گا؟ کہا رب، کہا سب اسی کا ہے، وہ جب چاہے لے لے، سب اسی کا ہے جب چاہے لے لے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں تھے، خبر آئی کہ آپ کے 1000 اونٹ اور 1000 بکریاں مر گئی ہیں۔ جب یہ خبر سنی اللہ کا شکر ادا کیا اور صبر سے کام لیا، کہا مولا تو نے ہی دیا تھا اور تو نے ہی لے لیا ہے۔ عبادت خانے میں تھے، ایک دن پھر کسی نے کہا ایوب علیہ السلام سے، کہا جتنے بچے تمہارے تھے ان پہ تمہارا مکان گر گیا ہے اور سب مر گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی، کہا مولا تو نے ہی دیے تھے اور تو نے ہی لے لیے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، ایک بیماری لاحق ہوئی، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بیماری تقریباً 18 سال یا 15 سال یا 3 سال یا 40 دن تک رہی۔
خلاصہ کلام یہ، حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو لوگ آپ سے دور ہونے لگے، لوگ آپ سے کنارہ کشی کرنے لگے، لیکن آپ کی بیوی نے آپ کی خدمت کرنا نہیں چھوڑی، یعنی وفادار بیوی نے ساتھ نبھایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے سال بیمار رہنے کے بعد بھی رب کا شکر ادا کرتے رہے کہ مولا میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، تجھی نے مجھے جسم دیا ہے اور تجھی نے مجھے جان دی ہے، تجھی نے مجھے خوبصورتی دی ہے، تو جب چاہے میری خوبصورتی چھین سکتا ہے، جب چاہے میری حسن و جمال لے سکتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے۔ ایک دن رب نے جبرائیل کو بھیج دیا، جبرائیل جاؤ ایوب علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت جبرائیل آئے، عرض کیا ایوب علیہ السلام سے کہ آپ زمین پر اپنی ایڑی مار دیجئے، اپنی ایڑی رگڑ دیجئے، ایک پانی کا چشمہ نکلے گا، اس پانی کو آپ پی لینا اور اس پانی سے نہا لینا، اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ویسا ہی کیا، پانی نکلا، اس سے نہائے اور پانی پیا، جو حسن و جمال تھا وہ سب لوٹ آیا۔ رب کا پھر شکر کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے پھر سے مجھے حسن و جمال عطا فرما دیا۔ اب اس حسن و جمال کی شکریہ پر رب نے یہ انعام دیا کہ جو ان کی دھن دولت تھی وہ بھی سب واپس آ گئی، اور جو اولاد تھی وہ بھی سب واپس دے دی گئی۔ یہ ہے صبر اور یہ ہے شکر۔ اگر چاہیں تو زندگی آسان ہو سکتی ہے، آسان کرنا ہے تو صبر کیجئے مصیبت پر، آہ و فغاں مت کیجئے۔ اگر آپ کے اوپر مصیبت آ گئی ہے تو مت کہیے کسی سے جا کے، آپ کو نعمت ملی ہے رب کا شکر ادا کیجئے۔ ہمارے یہاں تو المیہ یہ ہے کہ اگر کاروبار میں اچھا بینیفٹ ہو جائے تو ہم پڑوسی تک کو خبر نہیں ہونے دیتے، اور تھوڑا سا گھاٹا ہو جائے تو پورے گاؤں کو سناتے پھرتے ہیں، ارے میرے کاروبار میں اتنا مجھے گھاٹا ہو گیا، ارے اتنا نقصان اٹھا لیا۔ جب آپ اپنی بینیفٹ کسی کو نہیں بتا رہے ہیں تو پھر اپنی مصیبت بتا کے بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مصیبت یہ جسے آپ بتائیں گے وہ دور نہیں کر پائے گا، کیونکہ مصیبت اللہ نے دی ہے اور اللہ ہی دور کرنے والا ہے۔ تو بندوں کے پاس جا کر کے مت کہو کہ مجھے یہ مصیبت پہنچی ہے، میرا یہ نقصان ہوا ہے۔ اگر کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، رب کے گھر مسجد میں آ جاؤ، سر کو سجدے میں رکھ کے دعا کر لو، مولا تو نے نقصان دیا ہے اور تو ہی فائدہ دینے والا ہے، انشاءاللہ جو نقصان ہوگا ختم ہو جائے گا اور فائدہ ہی فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ نقصان ہو تو صبر کیجئے، ورنہ نعمت ملے تو شکر کیجئے، اور شکر کرنے میں بڑے فائدے ہیں، صبر کرنے میں بھی بڑے فائدے ہیں۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، یہ تو سبھی کو یاد ہے، کاش اس پر عمل بھی سبھی کا ہو جائے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، صبر سے کام لیں گے تو انشاءاللہ کام بنتے چلے جائیں گے، شکر سے کام لیں گے اللہ نعمتوں میں برکت پیدا کرتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر کرو گے، تم شکر کرو گے میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ شکر کرنے کی عادت بنائیں۔ آج کوئی کسی کو دیکھ کے ڈپریشن میں جاتا ہے یا کسی کو دیکھ کے حسد کی بیماری میں شکار ہو جاتا ہے تو وجہ یہ ہے کہ وہ صبر اور شکر سے کام نہیں لیتا۔ ہوتا کیا ہے، کسی کی بلڈنگ دیکھ لی تو یہ شکوہ آتا ہے کہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں یار، لیکن اس نے کہیں اور سے مارا ہے، لگ رہا ہے اس کا 2 نمبر کا لگ رہا ہے۔ یہ بھی حق ہمیں کسی نے نہیں دیا کہ ہم کسی کے تعلق سے بدگمانی پیدا کریں، بلکہ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا ظن المومنین خیرا، ایمان والوں کے تعلق سے اچھا گمان رکھو اور کسی کے عیب تلاش بھی مت کرو، ولا تجسسوا، کسی کے عیب مت ڈھونڈو۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے آپ جب کسی کے عیب نہیں ڈھونڈیں گے تو بدگمانی بھی نہیں کریں گے اور خوشگمانی میں رہیں گے، اس کی بھی زندگی کٹے گی، تمہاری بھی زندگی کٹے گی۔ پھر وہ جملہ مجھے یاد آیا، جیو اور جینے دو، کسی کی زندگی پہ وبال مت بنو، صبر سے کام لو۔ اگر کسی کو بلڈنگ ہے تو صبر سے کام لو، اللہ تمہیں بھی دے گا۔ حسد میں پڑو گے تو بلڈنگ، اس کی بلڈنگ کا کچھ نہیں ہونا ہے، حسد کر کے اس کی بلڈنگ کا کچھ نہیں ہونا ہے،
بلکہ تمہارے ایمان کا جنازہ ضرور نکل سکتا ہے۔ حسد ایسے نیکیوں کو کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ حسد ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کسی کا عالی شان بنگلہ دیکھ کے آپ حسد نہ کریں، بلکہ صبر کریں اور دعا کریں اللہ اسے دیا ہے اسے اور دے اور مجھے بھی دے۔ یہ کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ چھوٹا سا جملہ ہے، اللہ اسے اور دے مجھے بھی دے، تو آپ کی زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ کسی کی عیب تلاش مت کیجیے، زندگی آسان ہے۔ بدگمانی میں مبتلا مت ہوئیے، زندگی آسان ہے۔ آدمی کو ذہنی ٹینشنیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب وہ دوسروں کی باتیں دل پہ لیتا ہے، یہ کہاں سے پیسہ لا رہا ہے، اس کا گھر کہاں سے بن گیا، اس کی کار کہاں سے آ گئی۔ اب یہ ٹینشن میں گھر پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، میں کیسے کماؤں جو اتنی بڑی کار لے کے آؤں، میں کیسے کماؤں جو اتنا بڑا بنگلہ بناؤں، میں کیسے بناؤں جو اتنے پلاٹ لے کے ڈال دوں۔ یہ ٹینشن پیدا کیوں ہوئی؟ اس وقت جب آپ نے اس کی بات کو دل پہ لے لیا۔ بلکہ خوش رہنا چاہیے تھا اللہ کی رضا میں، راضی رہنا تھا رب کی رضا میں کہ اللہ نے اسے دیا ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے جب اسے دیا ہے تو اللہ مجھے بھی انشاءاللہ ضرور دے گا۔ صبر کی عادت ڈالیے اور شکر کی عادت ڈالیے، اور شکر کی عادت ڈالنے کے لیے ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ جب بھی آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو شکر نہیں کر پائیں گے، بلکہ بے صبری کا مظاہرہ ہوگا، اور جب آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو زبان پہ شکر آئے گا۔ اگر آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے، کسی کی جھوپڑی دیکھیں گے تو آپ کی زبان پہ شکر آئے گا، رب تیرا شکر ہے مجھے کم سے کم لنٹر تو دیا ہے۔ جب آپ کسی بغیر پیر والے کو دیکھیں گے تب شکر کی زبان پہ شکر آئے گا کہ رب تو نے مجھے پیر تو دیے۔ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو کبھی شکر نہیں ہو پائے گا۔ شکر کی عادت بنانے کے لیے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار مسجد کو جا رہے تھے، پیروں میں چپل نہیں تھی۔ جب پہنچے تو ذہن میں یہی باتیں چل رہی تھی کہ میرے پیروں میں آج چپل ہی نہیں ہے، چپل نہیں ہے۔ جمعے کا دن تھا، نماز کے لیے جا رہے تھے۔ جب مسجد کے پاس پہنچے، سیڑھی پہ بیٹھے ایک شخص کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے۔ بولے رب تیرا شکر ہے کم سے کم میرے پیر تو ہیں، اس کے تو پیر ہی نہیں ہے، چپل ہی کہاں سے پہنے، کم سے کم میرے پاس چپل نہیں ہے، میرے پیر تو ہیں۔ تو شکر کی عادت بنائیے۔ اگر شکر کی عادت بنائیں گے زندگی آسان ہو جائے گی، ٹینشنیں نہیں رہیں گی، ٹینشنیں رفو چکر، ٹینشنیں ختم۔ اگر شکر کی عادت بنا لیں گے، اور شکر کی عادت بس جو رب نے دیا ہے اسی پہ خوش رہیے، جو رب نے دیا ہے اسی پہ راضی رہیے، کبھی زیادہ کی ہوس میں مت جائیے۔ جتنی لذات بڑھتی ہیں، جتنی خواہشات بڑھتی ہیں، جتنی تمنائیں اور آرزویں بڑھتی ہیں، آدمی اتنا ہی ڈپریشن میں جاتا ہے، اتنا ہی ٹینشنوں کا شکار ہوتا ہے، اتنی ہی افکار اس کو گھیر لیتی ہیں۔ اگر ان تمام سے نجات پانا ہے تو پھر ٹینشن لینا چھوڑ دیجئے اور اسی پہ راضی رہیے جو رب نے تمہیں دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے رب نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا۔ جب بندہ شکر کرتا ہے تو رب قرآن میں اس کے لیے آیتیں بھی اتارتا ہے۔ کہا ہمارا بندہ نوح بڑا شکر گزار ہے۔ تو شکر کرنے کی عادت بنائیں۔ باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، پر کہاں وار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر وار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کھڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔